افغان بیانیے کے مطابق 1947 کے بعد پاکستان اب ان کے لیے ایک دشمن کی حیثیت رکھتا ہے اور افغان جن زمینوں کو اپنا سمجھتے ہیں ان کے حصول کے لیے انہیں اس دشمن یعنی پاکستان سے لڑنا ہے۔ وہ اس حقیقت پر توجہ نہیں دیتے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ سرحدی معاہدہ نہیں کیا تھا، بلکہ پاکستان کو تو یہ سرحد افغانستان کے ساتھ غیر تقسیم شدہ بھارت سے ورثے میں ملی تھی۔ یوں اس بات میں کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کی تھی۔ وہ اس حقیقت کو بھول گئے کہ پاکستان میں مقیم پشتونوں کی تعداد افغانستان میں مقیم پشتونوں سے زیادہ ہے۔ یہ دشمنی تاریخی تناظر کے علاوہ ماضی قریب سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران افغانستان پر پہلے سوویت یونین اور پھر امریکی حملے کے نتیجے میں لاکھوں افغان باشندے مارے گئے اور بے گھر ہو گئے۔ لاکھوں افغانوں کو پناہ دینے سے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی خاصی تبدیلیاں آئیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بھی افغانستان کو بیرونی قبضے سے آزاد کروانے کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستانی حکومت اور عوام نے افغانوں کے لیے اپنے دل اور دروازے کھلے رکھے۔ انہوں نے یہاں رہائش اختیار کی، یہاں تعلیم حاصل کی، پاکستانی ہسپتالوں میں علاج کروایا اور ہر حوالے سے پاکستانیوں کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانوں کی اکثریت پاکستان سے ناراض ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھنے کی خواہش کے باوجود ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان نے اس کی مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کا اس حوالے سے موقف تھا کہ ایک عسکری فتح کی بجائے سیاسی حل کو ترجیح دینی چاہیے۔ امریکہ نے بھی بالآخر طالبان کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے بعد وہ افغانستان سے نکل گئے۔ ان 2 دہائیوں کے دوران اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتیں پاکستان کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی رہیں اور اس کے خلاف بھارتی کارڈ بھی استعمال کیا۔ ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ بھارت نے افغان میڈیا میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے تاکہ پاکستان کو افغان عوام دشمن کے طور پر پیش کیا جائے اور پاکستان کی جانب سے افغان حکومتوں، تاجروں، طلباء کو کی گئی بے تحاشا مدد کو کم کر کے دکھایا جائے۔ اور اب افغانوں کی ایک پوری نسل اس پروپیگنڈے کے زیر اثر پروان چڑھی ہے۔ افغانستان پر فائدے سمیٹنے کے لیے بھارت، ایران، قطر ہم سے آگے چل رہے ہیں۔ TTP کے حوالے سے پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، جبکہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اس پر غور کیا گیا کہ پاکستان کسی ملک کو اپنی سرزمین کسی گروہ کو تخریب کاروں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر افغان طالبان افغانستان کے اندر TTP کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو بین الاقوامی قوانین کے مطابق اگر کوئی علاقہ کہیں سے بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو وہاں آپریشن کرنے کا حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے دیے گئے اس بیان کو افغانستان میں اشتعال انگیزی قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے افغانستان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ افغانستان اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات نے نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ اگرچہ پاکستان اس وقت اپنی پالیسیوں پر رد عمل دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس کوئی باقاعدہ منظم فوج نہیں ہے۔ انہوں نے طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا ہے اور پاکستان کو ان تمام حالات کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان اپنے ہی ملک کے اندر اپنے لوگوں پر رحم نہیں کرتے تو پھر ان کا رویہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسا ہوگا؟ دنیا میں افغان طالبان کو تسلیم نہیں کیا گیا اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا، جبکہ ماضی کے برعکس اس بار پاکستان نے بھی انہیں تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے افغان طالبان مایوس ہوئے ہیں۔
تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے بات کرنی چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانے ختم کر کے ان تمام عناصر کو پاکستان کے حوالے کرے۔ ان کا موقف ہے کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کا آئین حکومت کو جرائم پیشہ گروہوں سے مذاکرات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب نئی کشیدگی کی براہ راست وجہ کل عدم تنظیم تحریک طالبان کے بڑھتے ہوئے حملے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب افغانستان میں حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی کی حکومت تھی، ان دونوں بھی پاکستان کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور حملہ آور افغانستان سے آ رہے ہیں، پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے آرمی پبلک سکول پر حملے اور دیگر بڑے حملوں کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے۔ اس کے برعکس افغانستان نے کہا کہ حملہ آور پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 40 سال سے دوستو جو صورتحال چل رہی تھی اب اس سے بالکل مختلف ہے۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستان کے لوگ افغانستان میں لڑتے رہے اور ان کے مطابق یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ افغانستان مسلسل الزام لگاتا رہا کہ پاکستان کے لوگ آ کر افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان اس کی تردید کرتا رہا۔ اب صورتحال بالکل الٹ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان گزشتہ 1 سال سے اندرونی طور پر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ملک کی پالیسی خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر متاثر ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلقات اس طرح کے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے تھے، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ایسی قوتیں بھی سرگرم ہو جاتی ہیں جو ملک کے اندر حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں افغان طالبان نے طاقت کے ذریعے اقتدار میں آ کر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان کے اس طرح کابل پہنچنے کے بعد پاکستان پر ایسے الزامات بھی لگائے گئے کہ طالبان کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی پاکستان افغانستان سرحد پر حالات کشیدہ رہے اور مختلف مقامات پر سرحدی باڑ کو ختم کیا گیا اور مختلف اوقات میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرحد پار سے حملے بھی کیے گئے۔ افغان طالبان نے پاکستان اور غیر قانونی تنظیم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کی کوشش کی۔ طالبان ان مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کرتے رہے اور اس کے باعث کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی بھی ہوئی، تاہم اس کے خاتمے کے بعد پاکستان میں حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے۔ یہاں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے 2014 میں آپریشن ضرب عضب اور اس سے پہلے کی کارروائیوں میں شدت پسند قبائلی علاقوں میں موجود تھے جہاں سے ان کا صفایا کرنے کے دعوے کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ زیادہ تر لوگ بھاگ کر پاکستان یا افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ اب حکومتی سطح پر خبر آئی ہے کہ شدت پسند مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں اور اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں۔ ایسے میں سیکیورٹی فورسز کے لیے کارروائی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں۔ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، بے بنیاد باتوں اور اشتعال انگیز خیالات کے اظہار سے گریز کرے، کیونکہ ایسی باتیں اور بد اعتمادی کی فضا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امارات اسلامیہ جس طرح اپنے ملک کے اندر امن و استحکام کو اہمیت دیتی ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے امن و استحکام چاہتی ہے اور اس سلسلے میں اپنی کوشش جاری رکھیں گے کہ ہم کبھی افغانستان کو کرائے کی زمین بننے نہیں دیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔